کہ بلحاظ آمدن لوگوں کو 3 طبقات میں کہ 5% جو عمرہ ہیں، 15% جو متوسط ہیں اور جو 80% غریب ہیں، ان کو بلحاظ آمدن الگ کر کے ان کے حلقے الگ کر کے ان میں ان کو نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں پہنچا کر عوام کے مسائل کو حل کیا جائے۔ حکومتی سطح پر ادارے بھی قائم ہیں لیکن وہ اپنی ڈیلیورنس پاور کھو چکے ہیں کیونکہ کرپشن اس ملک کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی خاکسار تحریک کے اس نظام کو کلوزلی انالائز کیا جائے اور اس کے تحت تبدیلی معاشرے میں لائی جائے اور معاشرے میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں۔ اس نظام، اس کی وجہ سے جو دہشت گردی اس وقت اس ملک کا جو کرپشن کے بعد سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت دہشت گردی، جس کو ہم کئی یعنی کہ سالوں سے اس کو سامنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے خاکسار تحریک کا جو محلہ وار نظام ہے، کیونکہ میں بار بار اسی محلے پر آ رہا ہوں، دیکھیں جو بھی ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے وہ لوگ سماج دشمن عناصر انہی گلی محلوں میں آ کر رہتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ان ٹائم نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد سجاد نوری۔ ویورز، آج میرے ساتھ ایک عہد ساز پرسنالٹی، ویل پرسنالٹی، نائس آنریبل پرسنالٹی تشریف رکھتی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ شخصیت حق پرستی کے نظریے پہ ڈٹ کے کھڑی ہے، موجودہ ظالمانہ و کفرانہ پالیٹکس سسٹم کے خلاف کھلے عام جنگ کا اعلان کر چکی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر غلبہ اسلام کے لیے حقیقی معنوں میں شب و روز سٹرگل کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویورز آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شب و روز میدان عمل میں سرگرم ہے۔ میرے ساتھ جو شخصیت آج تشریف رکھتی ہیں انتہائی اہمیت کے عمل ہیں، انتہائی ویل اور نائس پرسنالٹی ہیں۔ ویورز، میرے ساتھ موجود ہیں قائد خاکسار تحریک پاکستان عنایت اللہ خان زیغم المشرقی۔ سب سے پہلے سر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ان ٹائم نیوز ٹی وی کی ٹیم کو اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ویورز، ہمارا سوالات و جوابات کا سیشن ہوتا ہے، چلتے ہیں سوالات و جوابات کے سیشن کی جانب۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس یعنی کہ خاکسار تحریک کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، جو خاکسار تحریک کا ویژن ہے اس کو آپ عوام الناس میں انجیکٹ کر سکتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ۔ میں پہلے تو ان ٹائم کی جو ٹیم ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر آئے اور اس انٹرویو کو کنڈکٹ کیا، اور جو سوالات آپ کے ہیں آج کے، ان میں جو پہلا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہے، تو اسٹریٹجی سیدھی ہے ہماری، اور یہ آج کی اسٹریٹجی نہیں ہے، یہ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی خاکسار تحریک تھے، انہوں نے ایک نظام حکومت کے طور پر پیش کی تھی یہ اسٹریٹجی۔ تو جس طرح کے حالات ہیں، موجودہ حالات، معاشی حالات ہیں، اقتصادی حالات ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے خاکسار تحریک ایک متبادل نظام کی بات کر رہی ہے، اور وہ نظام جو ہے وہ کمیونٹی بیسڈ ہے، محلے کی سطح پر ہے، اور یہ جو مروجہ اس وقت نظام حکومت ہے، اس کے بالمقابل ایک مضبوط اور جمہور کی طاقت سے پیدا ہوا ایک نظام حکومت ہے، اور یہ ایک ٹیسٹڈ فارمولیشن ہے جو حضرت علامہ مشرقی نے اس وقت جب تقسیم ہند سے قبل خاکسار تحریک کی بنیاد رکھی تھی 1931 میں، اس وقت انہوں نے پورے ہندوستان میں کامیابی سے متعارف کرایا تھا۔ اس کا اپنا معاشی نظام ہے، اس کا اقتصادی نظام ہے، اس کا عدالتی نظام ہے، اور اس کے علاوہ اس کا پورا ساکرانہ نظام ہے، اس کے تحت یہ پورا محلے کی سطح پر کمیونٹی بیسڈ۔ دیکھیں دنیا میں اس وقت ساری چیزیں گراس روٹ لیول پر ہو رہی ہیں، اور جو تمام مسائل ہیں ان کو ایڈریس بھی گراس روٹ لیول پر کیا جا رہا ہے، تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بھی گراس روٹ لیول پر جائیں، نہ کہ کوئی ایسا نظام جو ہمیں اوپر سے ڈرائیو کرے، ہم عوام کی قوت کے ساتھ، جو عوام محلے اور کمیونٹی میں بیٹھی ہوئی ہے، پڑھی لکھی ہے، باہوش ہے، با کردار ہے اور مسائل کو سمجھتی ہے، ان کو موبلائز کریں، اور ان کو موبلائز کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اور یہ نظام حکومت آج سے تقریباً 75 سال پہلے حضرت علامہ مشرقی نے کامیابی کے ساتھ ہندوستان میں چلایا، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ اس نظام کے تحت چلے، اور انہوں نے پورے اس نظام کو کامیابی کے ساتھ چلایا۔ صحیح۔
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جو خاکسار تحریک کا ویژن ہے اس کو پبلک میں انجیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے؟ دیکھیں نا، میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ کمیونٹی، جی جی محلہ جی جی محلہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، باہوش ہوتے ہیں، باکردار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کمیونٹی کے مسائل کو سمجھتے ہیں۔ جی جی تو ہمارا بھی یہی پلان ہے کہ ہم کمیونٹی میں جا کر لوگوں کو وہاں موبلائز کریں اور ان کو بتائیں کہ بھائی یہ دراصل جو نظام ہم بتا رہے ہیں، جو اسٹریٹجی آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کو اصل میں طاقتور کرنے کی ہے۔ اور اس کو کرنے کے لیے جو خاکسار تحریک نے شہر شہر کریا اپنی جو فکر ہے اس کو انجیکٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ساتھیوں کو موبلائز کیا، اور وہ لوگوں کو جا کر ان کے محلوں میں، ان کی کمیونٹی میں یہ چیزیں بتا رہے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا سر۔ ویورز، ایک ایسی پرسنالٹی جو پالیٹکس کو بھی عبادت سمجھ کر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہے، میں سر تین طبقاتی نظام حکومت کی جانب بڑھوں گا۔ جس طرح دیگر ہماری پالیٹکس پارٹیاں ہیں، پالیٹیشنز ہیں، وہ ایک دوسرے درجے کی جو ہے سیاست کر رہے ہیں، جس میں عوامی مفاد کو جو ہے مد نظر نہیں رکھا جاتا۔ لیکن خاکسار تحریک کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ گراس روٹ لیول سے جو ہے پبلک کو جو ہے حق کی نمائندگی دے رہی ہے، ان کو گائیڈ کر کے آگے لے کے جا رہی ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنے اوپر جو ہے لوگوں کے اوپر حکمرانی کریں، ایک غریب طبقے کے لوگ۔ اور جو خاکسار تحریک کے پاس میں نے وزٹ کیا تھا آپ کی سائٹ کا، تو اس میں تین طبقاتی نظام حکومت کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی، اس سے پہلے جو بھی نظام حکومت چلتا رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پبلک کے سامنے بھی ہے۔ تو تین طبقاتی نظام حکومت جو ہے وہ کس طریقے سے آپ نافذ العمل کر سکیں گے؟ آپ کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ جناب، وہی میں آپ سے پھر کہوں گا کہ یہ جو تین طبقاتی آپ نظام میں بات کر رہے ہیں، اس میں یہ چیز حضرت علامہ مشرقی نے تقسیم ہند سے پہلے ایک کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 متعارف کرایا تھا، جو اس وقت انگریز حکومت نے آزادی سے قبل یہاں کی جو نمائندہ سیاسی جماعتیں تھیں ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کو ہم آزاد کر رہے ہیں، آزادی ہند کے وقت آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ، ایسا کوئی کانسٹیٹیوشن، ایسا کوئی آئین موجود ہے کہ جس پر آپ کو اگر آزادی دی جائے تو اس ملک کو آپ اس سنبھال سکتے ہیں۔ آئین کو رائج العمل کر کے چلا سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس وقت جو نمائندہ جماعتیں تھیں، آل انڈیا مسلم لیگ تھی اور نیشنل کانگریس تھی، تو وہ جمع نہیں کرا سکی تھی۔ لیکن اس وقت خاکسار تحریک وہ واحد جماعت تھی ہندوستان میں جس نے انگریز کو کانسٹیٹیوشن آف فری انڈیا 1946 پیش کیا تھا۔ لیکن اس کے جو آفیشلی کیونکہ ریکگنائز نہیں تھی خاکسار تحریک، ایک نمائندہ جماعت کے طور پر انگریز اس کو نہیں مانتا تھا، تو اس وقت اس کو جو ہے نا وہ پذیرائی نہیں ملی۔ لیکن اس آئین میں علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک پورا نظام پیش کیا تھا، اور اس میں یہ چیز موجود تھی کہ بلحاظ آمدن لوگوں کو تین طبقات میں کہ 5% جو عمرہ ہیں، 15% جو متوسط ہیں، اور جو 80% غریب ہیں، ان کو بلحاظ آمدن الگ کر کے، ان کے حلقے الگ کر کے، ان میں ان کو نمائندگی دے کر اسمبلیوں میں پہنچا kar عوام کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اور یہ بھی اسی نظام کے تحت تھا کہ پہلے اس کمیونٹی بیسڈ محلہ ور نظام کو موبلائز کیا جائے، اور وہاں سے اس نظام کے ذریعے سے یہ اس نظام کو آگے لے کر جایا جائے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا سر۔ تیسرے سوال کی جانب بڑھوں گا۔ خاکسار تحریک کی تاریخی جدوجہد جو ہے، جو ہسٹری رہی ہے خاکسار تحریک کی، اس کو جو ہماری کتب ہیں، سلیبس ہیں، اس میں بھی اس کو شائع نہیں کیا گیا۔ جو ہماری ہسٹری کی کتب ہیں اس میں بھی خاکسار تحریک کی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایسا کیوں ہوا؟ جناب دیکھیں، خاکسار تحریک کی تاریخ تو بہت روشن ہے اور بے داغ ہے، لیکن ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اس کی تاریخ کو، اس کی تمام قربانیوں کو پس پشت ڈال کر خاکسار تحریک کو دیوار سے لگایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج یہ مسائل بھی موجود ہیں، کیونکہ خاکسار تحریک نے اپنے پلیٹ فارم سے جو اصلاح نفس سے لے کر اصلاح معاشرہ کا پروگرام دیا، اور عذرو قرآن دیا، اور دین الحق کی بات کی، اور دین کے غلبے کی بات کی۔
اس چیز کو انگریز نے بڑی سختی کے ساتھ لیا، اور ابھی یہ مارچ کا مہینہ چل رہا ہے، یہ 23 مارچ ساری قوم گزار کر آئی ہے، اور اس میں جو قرارداد مقاصد پیش ہوئی 23 مارچ 1940 کو، اس کو بھی اگر ٹٹولا جائے، دیکھا جائے، تاریخ میں جا کر اس کا کو بھی چیک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس 23 مارچ کی قرارداد میں بھی خاکساروں کا خون شامل ہے، کیونکہ ٹھیک 4 دن پہلے 19 مارچ 1940 کو لاہور ہی کے شہر میں انگریز کی گولیاں کھائیں، خاکساروں نے، شہید خاکسار ہوئے، اور اسی خون پر اسی شہر میں یہ قرارداد منظور ہوئی، لیکن وہ بھی تاریخ کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے۔ اسی طرح پوری تاریخ جو خاکساروں کی قربانیوں سے تھی، اور لیکن اس کو پسے پش ڈال کر ان لوگوں کو سامنے لایا گیا جو انگریز کے کاسا لیس تھے، انگریز کے ہواری تھے، اور انہی کے ذریعے سے سارا کام کیا گیا، اور جو اصل جو آزادی کے محرکات تھے اور جو مجاہد تھے، وہ لوگ دیوار کے ساتھ لگ کر اور ان کی قربانیوں کو، ان کی تمام ساری چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ اسی لیے آج نوجوانوں کو نہ یونیورسٹیوں میں کچھ ملتا ہے، نہ سلیبس میں کچھ ملتا ہے، نہ لائبریریوں میں خاکسار تحریک کے بارے میں کوئی خبر ملتی ہے، اور اسی وجہ سے نوجوان پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کی قربانی میں سب سے پہلا اپنا خون ڈالا ہے۔ آج تاریخ جانتی ہے کہ بھائی جلیاں والا باغ کیا تھا، قصہ خوانی بازار کیا تھا، لیکن 19 مارچ کے خاکساروں کو آج کوئی یاد نہیں کرتا۔ یہ ایک حکومتی پالیسی ہے جس کے تحت یہ ساری چیزوں کو حذف کر دیا گیا۔ آج بھی ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھائی کم سے کم ان آزادی کے مجاہدوں کو، ان متوالوں کو، ان شہدائے جو لاہور تھے، جنہوں نے صحیح معنوں میں اس وطن کی آزادی کے لیے خون بہایا، ان کو کم سے کم جائز حقوق تو دیا جائے۔ بالکل صحیح۔ سر، ہمارے پالیٹکس کے اندر احتساب کے حوالے سے بات کروں گا۔ ہمارے انسٹیٹیوشن موجود ہیں، ہمارے ڈپارٹمنٹ موجود ہیں، لیکن کنسٹیٹیوشن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو میں نے خاکسار کی جو ہسٹری تھوڑی بہت تھی اس کو اسٹڈی کیا ہے، اس میں احتساب کے حوالے سے بہت مضبوط ترین نظام موجود ہے جو ہماری کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس موجود نہیں ہے، ہمارے ملک کے پاس کہہ لیں موجود نہیں ہے، اگر موجود ہے بھی تو اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو آپ کس طرح اس احتساب کے نظام کو مضبوطی سے لے کر آگے چل سکیں گے اور پبلک کو بھی دکھائیں کہ آپ کے پاس کون سا ایسا احتساب کا نظام موجود ہے؟ دیکھیں، نظام تو بہت سارے موجود ہیں۔ اس وقت ایک نظام پاکستان میں بھی چل رہا ہے اور حکومتی سطح پر ادارے بھی قائم ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیلیورنس پاور کھو چکے ہیں، کیونکہ کرپشن اس ملک کی رگ و ریشے میں سرایت کر چکا ہے، اور اس کرپشن کی وجہ سے، اتنے بڑے ادارے ہونے کی وجہ سے، تمام نظام موجود ہونے کی وجہ سے یہ احتساب نہیں ہو پا رہا۔ اصل چیز کیا ہے کہ احتساب اس وقت ہوگا جب تک ہر انسان کے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی، وہ غلط کو غلط نہیں سمجھے گا، برے کو برا جو ہے سمجھے گا، اور یہ جب اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کسی نظام کے تحت ہم نہ ہوں۔ اس وقت کوئی نظام نہیں ہے۔ اس وقت جو وے آف گورننس ہے جس پر خاکسار تحریک بات کر رہی ہے کہ یہ جو وے آف گورننس اس وقت پورے ملک میں چل رہا ہے، یہ اپنی ڈیلیورنس کھو چکا ہے۔ صحیح۔ اور اس کی وجہ سے ہر چیز شتر بے مہار ہو چکی ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ اب کیا ہوگا اس ملک کا، کیونکہ کرپشن نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ خاکسار تحریک کے پاس اصلاح نفس سے لے کر اصلاح معاشرہ کا ایک پورا نظام ہے، اور وہ ازروع قرآن ہے۔ حضرت علامہ مشرقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ڈیزائن، اس نظام کو ازروع قرآن کیا، اس کی معاشرت قرآن میں سے نکالی، اس کی اقتصادیات، اس کی معیشت، اس کا تمام ڈھانچہ جو ہے، اور یہ جو کرپشن سے پاک ایک سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا جو طریقہ کار انہوں نے ازروع قرآن بتایا ہے، اور بتایا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو کامیابی کے ساتھ امپلیمنٹ کر کے دکھایا بھی ہے، جو ہماری آنکھوں سے آج اوجھل ہے۔ جو آپ نے پچھلا سوال کیا کہ بھائی تاریخ میں نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا، اسی وجہ سے نہیں ملتا کہ یہ ساری چیزیں اس میں، اور لوگوں کو بتایا نہیں جاتا، اور لوگوں کو صرف ایک چیز پر لا کر جمع کر دیا گیا ہے کہ جمہوریت ہی ایک ایسا نظام ہے جو اس ملک کو چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جمہوریت کی تاریخ تو اسلام کی تاریخ سے، اسلام کی تاریخ تو اس سے بہت پہلے کی، اور اسلام نے پورے
یعنی کہ پاورفل طریقے کے ساتھ اپنے نظام کو ازرو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس مدینہ ریاست مدینہ کے طرز پر چلایا ہے. تو آج کیوں ہمارے ذہنوں میں صرف یہ موجود ہے کہ صرف جمہوریت ہمیں چلا سکتی ہے, جمہوریت ہی ہمارے تمام پریشانیوں کا حل ہے؟ تو ہمیں نکل کر اس متبادل نظام کو جو خاکسار تحریک بتا رہی ہے اس کو بتانا پڑے گا کہ بھائی ایک ایسا نظام حکومت موجود ہے جو ہمارے تمام مسائل کو گراس روٹ لیول پر چلا سکتا ہے اور اوپر تک. اور اس نظام میں یہ چیز موجود ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ خود ان گلیوں محلوں سے ان نوجوانوں کی, ان پڑھے لکھے لوگوں کی صورت میں نکالیں. خاکسار تحریک کو اقتدار کی ضرورت نہیں ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکا ہوں کہ ہم کوئی ایسی چیز نہیں لا رہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں لایا جائے اور ہم ایک رہنمائی کے طور پر ایک ایسے نظام کو متعارف کرانا چاہتے ہیں. اور وی آر ناٹ اے پولیٹیکل پرسن, کہ ہم پولیٹیکل پرسن نہیں ہیں, ہم پولیٹیسائز نہیں کر رہے معاملے کو, ہم گراس روٹ لیول پر ریفارمز لانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم حکومت کو بھی, اپوزیشن کو بھی, اور جو ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں اس ملک میں تبدیلی, ایون اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو, ہم کہتے ہیں کہ بھائی خاکسار تحریک کے اس نظام کو کلوزلی انالائز کیا جائے اور اس کے تحت تبدیلی معاشرے میں لائی جائے. صحیح. اور اس کے ذریعے ہی ہم پھر آگے چل سکتے ہیں, ورنہ یہ نظام تو سب کے سامنے. صحیح. سر آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن احتساب مثال کے طور پہ جس طرح ہمارے آج کے حکمران ہیں, اگر ان میں سے کوئی کرپشن کرتا ہے, اپنا سرمایہ بار انویسٹ کر دیتا ہے, اگر خاکسار طریقے کے اندر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کے لیے احتساب کے نظام کی بات کروں سر. پورے کا پورا نظام احتساب کا موجود ہے, اور جو خاکسار تحریک میں اساکرانہ نظام ہے اور اس کا جو اپنا عدالتی نظام ہے وہ محلے کی سطح پر ہے, کمیونٹی بیسڈ ہے. ہم کمیونٹی میں جا کر ایسی برائیوں کو سب سے پہلے اس نظام کے تحت پنپنے ہی نہیں دیں گے. صحیح. کہ لوگوں کے اندر اس اصلاح کے پورے پروگرام کو جب ہم چلائیں گے تو ان کے اندر نیکی اور بدی کا جو فرق ہے وہ جب بتائیں گے, اور گراس روٹ لیول پر نوجوانوں کو ان کی کم عمری میں بھی بتائیں گے کہ وہ آگے چل کر جب اس لیول پر پہنچیں تو ان کو تمام برائیوں کا, معاشرتی برائیوں کا اور کرپشن کے بارے میں ان کا ویژن, اور ملک کے ساتھ ان کی جو پیٹرائٹزم ہے, حب الوطنی ہے, ان تمام جذبوں کو اجاگر کر کے اور لوگوں کو بتانا پڑے گا. اور یہی پروگرام ہے کہ ہم کمیونٹی بیسڈ لوگوں کو ایسی ریفارمز کی طرف لے جائیں گے جو آج چیزیں بہت مشکل نظر آ رہی ہیں, اور جو سمجھ رہے ہیں لوگ کہ اس کا حل نہیں ہے. لوگوں کی تربیت ویسی ہونا ضروری ہے. صحیح. اور اس تربیت کے ذریعے سے ہم اس احتساب کے میکینزم کو خدا خوفی کے تناظر میں, صحیح, خدا خوفی کے تناظر میں جب لوگوں کے اندر دیکھیں نا ایک میکینزم موجود ہے, انسان کے اپنے اندر ایک میکینزم موجود ہے ضمیر کی صورت میں, اور وہ ضمیر انسان کو بتاتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو, تم صحیح کر رہے ہو. اس میکینزم کو, اس طریقہ کار کو جو قدرتی ہے انسان کے اندر, اس کو موبلائز کرنے کا. آج دنیا کی جو قومیں ہیں جہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا, کرپشن نہیں کی جاتی, ان کے ضمیر زندہ ہیں. اب قوم کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں کمیونٹی میں جانا پڑے گا, لوگوں کے اندر ان ساری چیزوں کو, ان کی تمام اہمیت کو جو کھو چکے ہیں, جو بھلا چکے ہیں لوگ, ان کو جا کر اس فلسفے کے تحت ازرو قرآن سمجھایا جائے گا کہ بھائی یہ تمام چیزیں جو ہم کر رہے ہیں یہ بدی کے تناظر میں ہیں, اور اس کا آخرت میں ہمیں حساب دینا پڑے گا. اور یہ ساری چیزیں خاکسار تحریک کے پورے ایک نظام میں, یہ ایک چھوٹے سے انٹرویو میں اس وقت تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن اس کے لیے اگر ہم ایک الگ سے وقت نکالیں تو ان ساری چیزوں پر مفصل یعنی بات چیت ہو سکتی ہے. سر بہت شکریہ. ایک سوال جو ہے میرے مائنڈ میں آیا آپ کی گفتگو کے دوران. سر شیڈول کا حصہ تو نہیں ہے, کوشش کروں گا. جی جی.
تو سر جو ہمارے پاکستان کے اندر اس وقت دیکھ رہے ہیں ٹیررزم انسیڈنٹ روزانے کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، تو سر اگر اللہ نہ کرے یہ واقعات آپ کے دور میں ہوں، کوئی ایسا اللہ کرے آپ کی حکومت آئے، آپ یہاں کے سربراہ ہوں، تو کس طریقے سے نپٹیں گے؟ یا اگر جو موجودہ سچویشن چل رہی ہے تو ہمارے حکمرانوں کے لیے جو صاحب اقتدار ہے اس ٹائم، تو ان کے لیے کوئی ایسا میسج؟ دیکھیں نا، پہلے تو ہم کسی چیز کے دعوے دار نہیں ہیں جی کہ ہم کو اقتدار، یا میں اپنے کسی اقتدار کی بات کر رہا ہوں. ہم نے پہلے بھی صرف رہنمائی کی ہے. صحیح. ہم نے اقتدار کے لیے کبھی کسی ریس کے گھوڑے نہیں بنے، اور نہ ہی ہمیں کوئی اقتدار چاہیے، نہ ہماری منزل اسلام آباد ہے. یہ تو صحیح. پہلے آپ کلیئر کر لیں. اور ہم ایک نان پولیٹیکل ایک تحرک کو لے کر چل رہے ہیں، اور معاشرے میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں. صحیح. اس نظام، اس کی وجہ سے جو دہشت گردی اس وقت اس ملک کا جو کرپشن کے بعد سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت، دہشت گردی، جس کو ہم کئی یعنی کہ سالوں سے اس کو سامنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے خاکسار تحریک کا جو محلہ وار نظام ہے، کیونکہ میں بار بار اسی محلے پر آ رہا ہوں. دیکھیں، جو بھی ملک میں دہشت گردی ہوتی ہے، وہ لوگ سماج دشمن عناصر انہی گلی محلوں میں آ کر رہتے ہیں. صحیح. اگر ہمارے پاس ایکیوریٹ ڈیٹا ہو کہ بھائی اس محلے میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، یہاں محلے میں کتنے مکانات ہیں، ان مکانات میں کون رہتا ہے، کرائے پر کتنے ہیں، یعنی یہ میں آپ کو تھوڑی اس کی چھوٹی سی ایک تفصیل بتا رہا ہوں. تو کوئی بھی یعنی کہ سماج دشمن اس محلے، اس گلیوں میں آ کر، یہاں رہ کر، یہاں پلان کر کے اور دہشت گردی نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں پہلے بھی کئی دفعہ مجھ سے سوالات کیا گیا. میں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کو خاکسار تحریک کا یہ جو نظام ہے، جو وہاں کی موجود محلے میں جماعت جو پاورفل عساکرانہ قوت رکھتی ہے، جو یہ وردی پہن کر اپنے محلے کی بھی محافظ بن سکتی ہے، اس محلے میں کسی ایسے سماج دشمن کو یعنی کہ جگہ نہیں مل سکتی اگر خاکسار تحریک کی اس محلے میں ایک مضبوط جماعت ہے. تو وہ اپنے ملک کی، اپنے گلی محلوں کی، اپنی سوسائٹی کی تمام قدروں کی خود محافظ بن کر ان ساری چیزوں سے نہ برداشت ہو سکتی. ویل سر لاسٹ کویسچن ہے. اس میں ہمارے جو ویورز ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے پروگرام کو سن رہے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے بھی چاہنے والے ہیں، آپ کے سننے والے ہیں. تو سر ان ٹائم نیوز ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے سننے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، پیغام ایک ہی، اتحاد کا. اس وقت قوم کا شیرازہ بکھر گیا. ہم مذہبی طور پر شیعہ سنی وہابی ویلوی حنفی شافی مالکی، ہم مذہبی طور پر ٹکڑے در ٹکڑے ہو چکے ہیں. سیاسی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاست میں کتنا تفرقہ، نفرت کا لیول کتنا اونچا جا چکا ہے. قوم کا سارا شیرازہ بکھر گیا ہے. اس کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ ملک لیا. آج ہمارے اندر آپسی اتحاد ختم ہو چکا ہے، اور اس سے ملک کی ڈس انٹیگریشن ہوگی. اس سے ملک کے اندر ایک بے چینی کی صورت ہے. اور اسی وجہ سے یہ جو ہم گلی محلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی بنیاد پر، مذہبی تفرقہ بازی کی بنیاد پر اور قومیتوں کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارا باہمی اتحاد ختم ہو رہا ہے اور ملک ڈس انٹیگریشن کی طرف بڑھ جا رہا ہے. تو ضروری اس وقت یہ ہے کہ سب سے پہلے، تمام کام کرنے سے پہلے، ہم اپنے اندر کی ان نفرتوں کو بھلا کر ایک دوسرے کو سینے سے لگائیں، ایک دوسرے کو معاف کریں. انسان ایک ایسی چیز ہے جو خطا کا پتلا ہے. ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہوں، اور ہوئی بھی ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہوئی ہیں غلطیاں. ان غلطیوں کو معاف کر کے ایک جگہ بیٹھ کر ان ساری چیزوں کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے، معاملہ فہمی کے ساتھ، افہام و تفہیم کے ساتھ، اسلامک برادرہوڈ کے بھائی چارے کے نظریے سے. دیکھیں نا، اللہ نے کہا کہ بھائی جو آپ نے ایک ہونا ہے، اور اسی تناظر کو لے کر اگر ہم ایک ہو جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزوں کو ہم پھر آگے لے جا کر اس نظام کو بھی درست کر سکتے ہیں، اس گورننس کو بھی سدھار سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں ایک ہونا پڑے گا.
صحیح سر، بڑا اچھا میسج دیا ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے جی بکھر چکی ہے قوم، ہماری رہنمائی نہیں ہو رہی، تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہے. تو ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا ہے. مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. تو سر آپ نے بہت قیمتی وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج قائد خاکسار طریق پاکستان عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کے ساتھ جو گفتگو اس متعلق، اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو خصوصی طور پہ آپ نے سننا ہے، آپ نے خاکسار طریق کے جو ہسٹری ہے اس کو وزٹ کرنا ہے. اور اسپیشلی یہاں پہ یہ میں میسج دینا چاہوں گا کہ خاکسار طریق کا جو آئندہ جو جمعہ ہے، اس روز خاکسار طریق کا ایک اجتماع ہونے والا ہے حویلیہ مرکز کے اندر. وہاں پہ بھی آپ نے تشریف رکھنا ہے اور اپنے سوالات جو آپ کے مائنڈ میں اٹھ رہے ہوں گے وہ آپ قاعدے طریق سے کر سکتے ہیں. تو سر آج کا پروگرام کے حوالے سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور ان ٹائم نیوز ٹی وی کی آج کی جو کیمرہ مین ٹیم میرے ساتھ موجود ہے سردار ذاکر اور اختر بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. آپ نے ان ٹائم نیوز ٹی وی کی آج کی جو کیمرہ مین ٹیم کا کردار ادا کیا. اور آج کی جو مہمان شخصیت ہے حضرت قائد خاکسار طریق حضرت عنایت اللہ خان زیغم المشرقی کے ساتھ سجاد تنولی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.